ہم سب کا اس مجلس میں جمع ہونا اللہ کی رضا کے لیے ہے. ہمارا آپس میں مذاکرہ ہے. اللہ کی یاد، اللہ کی محبت میں ہم سب جمع ہوئے ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنی محبت سے مالا مال فرمائے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے محبت کے اس سمندر کا غوطہ زن بنائے تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کا وہ نور پیدا ہو سکے، اس کی شمع روشن ہو سکے. ہر انسان پر اللہ جل شانہ نے انعامات کا ظہور کیا ہے، اور جیسے اللہ جل شانہ کی شان ہے ویسے اللہ کی انعامات ہے، اللہ کی عنایات ہے. ہر بندے پر اللہ نے اپنی نعمتوں کا ظہور کیا ہے. دنیا کے اندر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس اللہ کی کوئی نعمت نہیں ہے. فرق اتنا ہے کہ میں نے اور آپ نے اس نعمت کا معیار جو بنایا ہے دنیا کو بنایا ہے. دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے یہاں دنیا کی کسی قسم کی حیثیت نہیں ہے. دنیا مچھر کا پر بھی نہیں ہے. مچھر کی پر کی بھی حیثیت ہے، لیکن دنیا کی مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں. اگر دنیا کی حیثیت ہوتی اللہ کافر کو نہ رزق دیتا، نہ مال دیتا، نہ ان کو دنیا دیتا، نہ ان کو دنیا کے اندر بادشاہت دیتا، کیونکہ دنیا کی حیثیت نہیں ہے. اگر دنیا کی حیثیت ہوتی تو جو اللہ کا مشرک ہوتا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا، اللہ اس پہ ساری چیزیں روک دیتا. لیکن دنیا کی کوئی منزلت نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کسی قسم کی حیثیت نہیں ہے. دنیا مردود ہے. میرے محترم ساتھیوں، اللہ جل شانہ نے فرعون کو کتنا مال دیا؟ بادشاہت دی، فوج دی، سلطنت دی، مال دیا. نمرود کو، شداد کو، ابو جہل کو، کیونکہ دنیا کی حیثیت نہیں تھی، لیکن ناکام ہو کے چلے گئے. انبیاء کو اللہ نے کیا دیا؟ انبیاء کو اللہ نے اپنا قرب دیا، اپنی محبت دی. انبیاء کو اللہ نے اور لوگوں سے معصوم بنایا. انبیاء معصوم ہے. انبیاء سے نہ غلطی ہوتی ہے، نہ کوئی گناہ ہوتا ہے. انبیاء کی ذات میں کسی قسم کا نہ گناہ ہے، نہ عیب ہے. اب انبیاء کو اللہ نے کیا دیا؟ علم دیا، اپنی معرفت دی. جس کو اللہ علم کی دولت سے نوازے، یہ بہت عظیم نعمت ہے. دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر دنیا کی حیثیت ہوتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا مفہوم اس طرح سے کہ اے میرے نبی، اگر آپ چاہتے ہو آپ کے لیے میں صبح شام جنت سے دسترخوان بچھاؤں، اعلیٰ قسم کے کھانے ہوں، آپ کے اہل و عیال سارے کھائیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا میرے محبوب اگر تو چاہتا ہے یہ پہاڑ آپ چلیں، آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے. منع فرما دیا. کیوں؟ کہ نبیوں کو پتا ہے کہ دنیا حقیر ہے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ملکہ بلقیس کو خط بھیجا، جب وہ حدت ایک پیغام لے کر آیا، پہلے تو غصے میں تھا نا کہ آئے گا میں اس کو ذبح کروں گا اس کو. اب سلیمان علیہ السلام تو غصے میں کہ آج دربار میں اس کی حاضری نہیں لگی، لیکن وہ پرندہ بھی کوئی بڑا کارنامہ کر کے آیا تھا نا. وہ بھی جب دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے، پر بچھا کے ٹانگیں کھل کے یوں کر کے بے خوف کہا جب مجھے سلیمان علیہ السلام پوچھیں گے تو میں ڈائریکٹ ایسی بات کروں گا کہ اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. سلیمان علیہ السلام نے جب حدت کی طرف متوجہ، حدت نے کہا اے اللہ کے نبی میری بات سنیے، آپ بہت بڑی خبر لے کر آئے ہوں کہ یمن کے اندر ایک عورت ہے جو مردوں پر حکومت کرتی ہے. بہرحال تو جو قصہ سنانا تھا اس کی طرف آتا ہوں کہ حدت جو وہ ملکہ بلقیس تھی، جب اس کو پیغام پہنچا، ایک طویل واقعہ. اب ملکہ بلقیس نے کیا کہ اپنے اراکین سلطنت کو جمع کیا، ان سے مشورہ کیا، کہا سونے کی اینٹ بیچتے ہیں تحفے میں، اگر یہ قبول کر لیں تو سمجھ لو کہ اللہ کے نبی نہیں، اگر قبول نہ کیا تو یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی سے پھر ہم جنگ نہیں کر سکتے. ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے، اسلام قبول کر لیں گے، یعنی ان کے طریقے اپنا لیں گے، اور اگر سونا قبول کر لیے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اللہ کے نبی نہیں، پھر ہماری جنگ ہوگی. یعنی کہ عورت بھی یہ جانتی تھی کہ نبی دنیا کی لالچ نہیں رکھتے، نبیوں کو دنیا حقیر نظر آتی ہے. ایک عورت کے ذہن میں یہ بات تھی، لیکن میرے اور آپ کے ذہن میں نہیں. ہم پھر بھی دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں، نہ حلال دیکھتے نہ حرام دیکھتے، وہ پیچھے پڑ جاؤ دنیا کے. اب مملکہ بلقیس نے کیا کیا؟ تحفہ تیار کر کے سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا.
سلیمان علیہ السلام نے جو تحفہ دیکھا اس کے اندر اینٹ سونے کی، اس کو رد کر دیا، قبول نہیں فرمایا. نبیوں کا سونے سے کیا واسطہ؟ تو جب ملکہ بلقیس تک یہ خبر پہنچی تو اس نے کہا یہ واقعی اللہ کا نبی ہے. تو جس کو اللہ نبیوں کا فیض دے گا، نبی کا علم کی اللہ ان کو میراث دے گا، وہ دنیا سے کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ دنیا کی چیزوں میں کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. میں اور آپ اگر پڑھتے ہیں، یہ شیطان ہمیں دنیا ہمارے آگے خوبصورت کر دیتا ہے. ایک کار دیکھ لو، نئی ماڈل کی جب کار آتی ہے، چمک دمک ہوتی ہے، کیسی لائٹنگ ہوتی ہے، کیسے اس پہ جو کلر خوبصورت جیسا، بندہ دیکھ کے دیوانہ ہوتے. اسی کار کو جب آپ الٹا کرو نا، جب اس کے آئل میل چیزیں نظر آتی ہے، گندگی نظر آتی ہے، تو پھر کیسے لگتا ہے؟ نیچے سے کیسے گرد و غبار آئل. یہ تو دنیا کی مثال ایسی ہے، دنیا ہمیں باہر سے خوبصورت لگتی ہے لیکن حقیقت میں یہ وہ کباڑ ہے، کچھ نہیں ہے. ساتھیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا حقیر ہے، ہم دنیا کے پیچھے پاگل نہ بنے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ جس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اس کو دنیا کی لالچ میں لگا دیتا ہے، وہ دنیا کی لالچ میں لگ جاتا ہے. یہ لوگوں کی نظر میں اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی لالچ کیسے آ گئی؟ اللہ جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، مقصد کو بھول بیٹھا. ہمارا مقصد دنیا نہیں ہے، دنیا کمانا نہیں ہے، دنیا ہماری ضرورت ہے. مقصد ہمارا یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اللہ کی وہ معرفت حاصل ہو جائے جس سے ہم اللہ کو پہچان سکے. ایک ہے جاننا اور ایک ہے پہچاننا، دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے. جاننا اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کو جانتے ہیں. اب جاننا کس کو کہتے ہیں؟ جیسے آج کل ہمارے ملک پاکستان کا موجودہ وزیر اعظم کون ہے؟ شہباز شریف صاحب ہے. یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. یہ اس کو کہتے ہیں جاننا. بچے بھی جانتے ہیں. بچے سے سوال کرو کہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم کون ہے، بتا دے گا شہباز شریف صاحب ہے. لیکن آپ جب بچے کو سے پوچھو گے کہ آپ پہچانتے ہو، پہچانتا نہیں. جانتا ہوں. اب پہچان کا مطلب ہے معرفت. اب پہچاننے کا وہ جو اس کا پیون ہے، جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کی پہچان اس کے ساتھ ہے. ہم صرف جانتے ہیں. ہمیں اور آپ اللہ کو جانتے ہیں بھی، ہم نے پہچانا نہیں ہے. جانتی تو اللہ کو کافر بھی ہے. وہ بت کے پجاری بھی جب فیل ہو جاتے ہیں پھر آخر میں کہتے ہیں اللہ تو کرنا. وہ بھی اللہ کو جانتا ہے. شیطان بھی اللہ کو جانتا ہے. دنیا کا ہر مذہب والا اللہ کو جانتا ہے لیکن پہچانتا کوئی نہیں. اس پہچاننے کے لیے اللہ نے اللہ والوں کا نظام، خانقاہوں کا نظام چلایا کہ اللہ کو پہچانے کو کیسے؟ خانقاہوں میں آ کر، اللہ والوں کی جوتوں میں بیٹھ کر. یہ علم اتنا حقیر نہیں ہے کہ تمہیں بچوں کی طرح ہاتھ میں دے دیا تمہیں وہ سب چیزیں مل جائیں گی. نہیں، اس علم کا تعلق جوتے اٹھانے کے ساتھ ہے. جتنے جوتے اٹھاؤ گے اتنا اللہ تمہیں فیضیاب کرے گا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں اگر اس علم کو اللہ نے اس میں رکھا ہوتا کہ میرے سر پہ جوتا مارو اور یہ علم لے جاؤ، میں سب کو کہتا ہوں میرے سر پہ مارو اور لے جاؤ. اللہ والوں کی جوتوں اٹھاؤ گے جب تمہیں فائدہ ملے گا. اپنے مشائخ سے محبت کرو گے جب فائدہ ملے گا. کیونکہ یہ اللہ والوں کا راستہ ہے، یہ سچوں کا راستہ ہے، یہ صدیق کا راستہ ہے. صدیق کہتے ہیں سچے کو. یہاں سچا ہی بندہ چل سکتا ہے. دل کے اندر اس کے مفاد ہو. وقت کا ضیاع ہے، وقت کا ضیاع ہے، اس کو کچھ نہیں حاصل ہونے والا. ہمارے سلسلے میں جو صرف عملیات کی نیت سے چلے گا کہ یار میں عامل بن جاؤں، اس کو بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا. جو اس کو سلسلہ سمجھے گا اس کو سب کچھ حاصل ہوگا. کیونکہ ہمارا سلسلہ عملیات نہیں ہے. ہمارے سلسلے میں عملیات ہیں لیکن سلسلہ عملیات نہیں، ہمارا سلسلہ تصوف کا. عملیات تو ہمارے سلسلے میں ایک بہانہ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ مچھلی کو پکڑنے کے لیے سمندر میں کنڈا ڈالو، اس میں آٹا ڈالو، کچھ ڈالو. عملیات تو وہ چیز ہے، کنڈا ہے، ڈالو، مچھلی پکڑ کے آ گیا، اب اس کو ذاکر بناؤ، اب اس کو اللہ کی معرفت میں لے جاؤ. عملیات تو کنڈے والا کا، اصل عملیات نہیں ہے، اصل تصوف ہے. کیا ہے؟ ہمارے سلسلے میں تصوف ہے. عملیات جس کا نام ہے، کل تصوف ہے، سلسلے کل ہے. اب جب کلیات کی طرف آؤ گے اللہ تمہیں سب چیزوں سے نوازے گا. صرف یہ ذہن میرا اور آپ کو کہ میں عامل بن جاؤں گا، کل کو کسی کو بولوں گا کہ میں بڑا پیر صاحب ہوں، فائدہ نہیں ہے. لہذا اس کو تصوف سمجھو. یہ سلسلہ ہے. سلسلے اللہ کے ہوتے ہیں، نسبت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. شیخ اس کا ذریعہ ہوتا ہے، استاد اس کا ذریعہ ہے، دیتا اللہ ہے. دیتا کون ہے؟ اللہ دیتے ہیں. شیخ استاد ذریعہ ہے.
لیکن آپ نے ذریعے کو حقیر سمجھ لیا تب بھی آپ کا کنیکشن بند ہو جاتا۔ میرے محترم ساتھیوں، غالباً مکی الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دلائل الخیرات کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ دنیا کے جو لوگ ہیں، دنیا کے جتنے بھی دین کے کام کرنے والے ہیں، یہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ شاذلی وہ ہے جو اللہ سے ملواتے ہیں۔ شاذلی کیا ہے؟ اللہ سے ملواتے ہیں۔ دنیا کے جتنے دین کے کام لوگ کر رہے ہیں، یہ میرا قول نہیں ہے، بزرگ کا قول ہے۔ یہ امام شاذلی کے بارے میں فرمایا کہ لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، شاذلی وہ ہے جو اللہ سے ملواتے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، ہر سلسلے کی اپنی ایک خاصیت ہے۔ کوئی سلسلہ حقیر نہیں ہے، کوئی سلسلہ وہ نہیں ہے، چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ اپنی نسبت کے حساب سے سب سلسلے اپنی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہر سلسلے کی اپنی اہمیت ہے، بس فرق اتنا ہے کہ سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قادریہ اور شاذلیہ، اس میں لطائف کے مقام ہے کہ نقشبندیہ مجددی کے اندر لطائف کے مقامات تبدیل ہے۔ سہروردیہ، چشتیہ اور شاذلیہ، اس میں 6 لطائف ہیں، قادریہ میں 7 ہیں، نقشبندیہ مجددیہ میں بھی 7 لطائف ہیں۔ تھوڑا یہ فرق ہے اس کے اندر۔ سہروردیہ، چشتیہ، قادریہ، اس کی سند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تک جاتی ہے۔ یہ سلسلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علم کا شیر، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو بتاؤ، جو دروازہ جہاں سے دروازے سے سرحد آ رہی ہے، فیض آ رہے، تو اس سلسلے میں علم نہیں ہوگا؟ ہوگا علم۔ یہ 3 سلسلے جس کی سند حضرت علی رضی اللہ عنہ تک جاری ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ جو ہے، مجددیہ نقشبندیہ، اس کی جو سند جاری ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق سے جاری ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ کو صدیقی سلسلے بھی کہا جاتا ہے۔ اور سلسلہ شاذلیہ کی سند کہاں سے جاری ہے؟ امام شاذلی سے ڈائریکٹ حضور سے ہے۔ سلسلے سب سلسلے ہیں۔ چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ یہ مشرب ولایت پر ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ اور شاذلیہ یہ مشرب نبوت پر ہے۔ وہ مشرب ولایت پر، یہ مشرب نبوت پر ہے۔ صوفیہ میں اختلاف ہوتا ہے، جیسے فقہ کے اندر علم کا مسائل کے اختلاف ہوتے ہیں، یہاں تصوف کے اندر، صوفیہ کے اندر اگر جو اختلاف ہوتا ہے وہ مشرب کا ہوتا ہے۔ ایک کہتے ہیں مشرب ولایت، ایک کہتے ہیں مشرب نبوت ہے، بس یہ اختلاف ہے آپس میں۔ باقی تصوف کے اندر کوئی اختلاف نہیں، صرف مشرب کے اختلاف ہے۔ جیسے فقہ کے اندر مسائل کے اختلاف ہے نا۔ میرے محترم ساتھیوں، نقشبندی اور شاذلیہ بہت بڑا سلسلہ ہی ہے، یہ بڑے سلسلے، یہ کیونکہ مشرب نبوت پر ہے۔ یہ مسئلہ وہ نہیں کہ ہم اس کے اندر تقابل کریں، موازنے کی بات نہیں کہ مشرب کی بات ہو رہی ہے۔ ہر سلسلے کا اپنا ایک فیض ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ جل شانہ نے مجھ پر اور آپ کا احسان کا معاملہ فرمایا۔ اللہ نے ہمیں یہ تمام سلسلوں کی نسبت دی ہے، باقاعدہ طے کیا جاتا ہے، اس کے مراحل کو طے کیے جاتے ہیں، اس کے اسباق کو پڑھا جاتا ہے۔ باہر لوگ تو بہت سے ہیں، ان بیچاروں کو تو سبق کا پتہ نہیں کہ سبق کس کو کہتے ہیں۔ بعض آج کل لوگوں نے ایک سوال اٹھایا ہوا ہے کہ ان کے پاس ظاہری سند۔ او بھائی میرے، جتنے لوگ ہیں افواہیں پھیلاتے ہیں وہ، اور علم رکھنے والے اہل علم حضرات افواہوں میں چل رہے ہوتے ہیں، ان سے یہی گزارش ہے، آپ کو کوئی مسئلہ ہو خانقاہ رجوع کرو، معلومات کرو، پھر اس کے بعد کہیں افواہیں پھیلانا شروع کرو۔ کوئی کہتے ہیں کہ تمہارا سلسلہ خواب پہ چل رہا ہے، کوئی کہتے تمہارے پاس سند نہیں ہے۔
اللہ جب کسی کو نسبت دیتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی وہ چیزیں بھی عطا کرتا ہے. ایسے تو نہیں کہ ایک سلسلہ بغیر اس کے بغیر سند کے چل رہے ہیں، بغیر اس علم کے چل رہے ہیں. اگر کسی کو ہمارے شیخ پر سلسلے پر اعتراض ہوتا ہے تو پروپاگنڈا کرنے کے بجائے، اور خاص طور پہ علم والوں کو چاہیے جو علماء ہے، مفتیان اکرام ہے، بھائی آپ صاحب معاملہ سے جا کے ملاقات کر کے پھر بات کریں. یہ فتوے کا اصول بھی ہے کہ شخصی فتویٰ تو آپ دے ہی نہیں سکتے. آپ کسی کا نام منسوب کر کے کیسے ہمائیں چلا رہے ہوتے ہیں؟ لوگوں کو متنفر کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اندر علم کی کمی ہے. آپ معترض و اعتراض کرنے والے ہو، آپ کو حق کی تلاش نہیں ہے. آپ لوگ حق کے متلاشی نہیں ہو. آپ حق کے متلاشی ہوتے، حق کی بات کرتے، آپ پہلے صاحب معاملہ کے پاس جاتے، ان سے تحقیق کرتے، ان سے ان کا مذہب پوچھتے، ان سے ان کی تمام چیزیں پوچھتے، تحقیق کرنے کے بعد ایک بات کرتے ہیں. خواہ مخواہ میں اتنا جو پروپاگنڈا بنایا ہوا علاقے کے اندر. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس ظاہری سند موجود ہے، بدنی سند یہ خانقاہ میں یہ سامنے لگی ہوئی ہے. پروپاگنڈا کرنے کے بجائے آؤ خانقاہ میں. شیخ کو تو دور کی بات ہے، شیخ کو تو اللہ نے علم کا سمندر میں، اس کے بچے سے تم بات کرو پھر پتہ چلے. تم اس کے بچے سے بات نہیں کر سکتے، شیخ کے پیچھے کیا بات کرتے ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ آؤ تمہیں میں بتاؤں کہ سند کے اندر انقاط کیا ہوتا ہے، منقطع کیا ہوتی ہے. یہ بچوں والے سوال پروپاگنڈے نہیں کرو، آؤ پوچھو. الحمدللہ ہمارے پاس متصل سند آ رہی ہے، منقطع نہیں آ رہی ہے، متصل آ رہی ہے. بدنی سند آ رہی ہے، ظاہری سند. ٹوں لگایا ہوا ہے خواہ مخواہ سوشل میڈیا پہ. آگے سامنے آ کے بات کرو. ہمارے پیچھے کوئی بات کرتے ہم تو گھر کے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں حق کے ساتھ جوڑا ہے. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں کہ تم پروپاگنڈے کرو اور تمہیں چھوڑ دیں. ہم وہ تبلیغی دماغ بھی نہیں ہے ہمارا کہ تم باتیں کرو خاموش بیٹھے رہیں. یہ دماغ درست کر دیں گے تمہارا. زیادہ چھڑخانیاں نہ کرو. آپ کو اعتراض معترض بنے ہو، آپ کے اندر خوارج کے جراثیم موجود ہے. آپ تو اہل سنت والجماعت کو جانتے نہیں ہو. اوریجنل اہل سنت والجماعت بنو. پہلے یہ بتاؤ، ایک بندہ مناظرہ کر رہا ہوتا ہے، زیادہ تمہیں شوق ہے آ کے مناظرہ یہاں کرو یا ہمیں بولا ہم آ جائیں گے؟ بڑا شوق ہے، خواب پہ چل رہے. تو کیا بخاری کے اندر جو اتنی زیادہ حدیثیں موجود ہیں سچے خواب پر، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سچے خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، یہ کہاں جائے گی یہ بات؟ ترمذی شریف پورے کتنی ساری، پورا باب خواب کا موجود ہے اس کے اندر. وہ بھائی 50 دفعہ آپ کو کہا ہے کہ آپ کا فکر چل رہا خواب پر ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خواب سے تو امام بنے کہ خواب دیکھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک سے ہڈیاں نکال کے چاروں عالم میں پھینک رہا ہوں. پریشان ہو گئے کہ یہ کیا خواب دیکھا. غالباً ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے. کہا اللہ تم سے اتنا بڑا کام لے گا، تم چاروں عالم میں تم نبی کے دین کو پہنچاؤ گے. امام ابو حنیفہ بھی بنا خواب سے. سچے خواب ہے، خواب کا کیسے تم انکار کرتے ہو؟ دیوبند بنا خواب سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا اٹھو بناؤ مدرسہ. آپ علیہ السلام نے خود باؤنڈری لگائی، آثار لگایا، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھایا کہ جاؤ مدرسہ بناؤ. تم خواب کا انکار کرتے ہو. بھائی خواب آپ کے لیے حجت نہیں ہے، صاحب خواب کے لیے حجت ہے. خواب ہر کسی کے لیے حجت نہیں ہے کسی کا خواب، لیکن صاحب خواب کے لیے خواب حجت ہے. تبلیغ آپ کا خواب سے بنا. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو زیارت ہوتی کہ ہم تم سے کام لیں گے دین کا، جا کے کام شروع کر دیا خواب سے. آپ کہتے کہ خواب. آپ نے مدرسے میں کیا پڑھا ہے؟ زیادہ شوق آؤ مناظرہ کرو. پھر حسد ہے آپ کے اندر کہ اللہ یہ ان سے کام کیوں لے رہا ہے، ہم سے کیوں نہیں لے رہا. اللہ کی مرضی ہے جس سے کام لے.
حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ اپنے دین کا کام جس سے چاہے لے لے، فاسق سے لے، فاجر سے لے، اس کی مرضی ہے. کہتے ہیں کہ یہ اماموں کی بات کرتے کہ امام سے کہاں سے ان کو فیض مل رہا ہے. تو یہ تصوف کا پتہ ہے؟ پہلے یہ بتا. تو نے مدرسہ پڑھے، تصوف بھی جا، کسی بزرگ کے پاس جا، رگڑے مار، تجھے پتہ چلے کہ روحی فیض کس کو کہتے ہیں. تصوف کا جب جانتے نہیں تو اس میں کیوں بحث کرتے ہو؟ پہلے جاؤ پڑھ کے اپنے بزرگوں سے، پھر بات کرو. تمہیں تو اصطلاح نہیں پتہ کہ روحی فیض کس کو کہتے ہیں. تم سے کیا بات کی جائے؟ تم تو ظاہر کو پرکھتے ہو ہر چیز کو. جس کے پاس ظاہری سند موجود ہوتی ہے اس کو حویسی سند مل جاتی ہے، اس کی نسبت کے کمال ہونے کی دلالت کرتا ہی ہے. جس کو اللہ روحی فیض دیتا ہے جس بزرگ کو، یہ اس کی حقانیت کی علامت ہے، اس کی مضبوط ہونے کی دلیل ہے یہ کہ اس کو اللہ نے علم دیا ہوا ہے. اب یہ صوفی بتائے گا تمہیں، تم جاؤ کسی صوفی سے پوچھو. پوری نقشبندیہ مجددی کا سند پوری جو نا اویسی آ رہی ہے، باتیں کرتے ہو. یاد رکھنا امی نور زمان کے بچے گھر تک پہنچیں گے اور جن جن کے گھر پہ پہنچے نا ان سب پتہ ہے ان کو. یہ کوئی تبلیغی یہاں مزاج نہیں چل رہا کہ تم جو بھی بولو ہم خاموش بیٹھے رہیں گے. زیادہ باتیں کرنی، آ کے تحقیق کرو. آپ علم والے لوگوں پہلے تحقیق کرو، پروپیگنڈے نہیں کرو. آپ علیہ السلام نے فرمایا مفہوم اس طرح سے کہ جو سنی سنائی بات کو سنے، اس پر عمل کرے. کتنی خطرناک وحید ہے اس پر کہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. اس شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنے کافی کہ وہ سنی سنائی بات پر عمل کرتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے مخصوص ذرائع نے بتائے. تمہارے مخصوص ذرائع کہاں سے آگے؟ پہلے تو یہ ہے آپ کے پاس یہ مخصوص ذرائع کہاں سے آگے؟ چلو اگر آپ کو مخصوص ذرائع سے پتہ بھی چلا تو بھائی صاحب معاملہ سے جا کے تحقیق تو کر لو نا. خواہ مخواہ پروپیگنڈے کرتے ہو. یہاں اللہ نے اس سلسلے میں علم رکھا ہوا ہے، سمجھے؟ میرے محترم ساتھیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے جس دین کے ساتھ منسلک کیا ہے، اب اپنے خدمت کریں. کسی کی تعریف سے ہم خوش نہ ہوا کریں. کسی کی تعریف ہمیں فائدہ نہیں دے سکتی کہ تو ماشاءاللہ بڑا پیر صاحب ایک کام کر رہے ہیں، بس دل کے اندر ندامت لے کر آؤ، خوف لے کر آؤ. تعریف سے فائدہ نہیں ہوگا. چلو سامنے والے نے اگر محبت میں تعریف کر دی وہ اس کا حسن ظن ہے، لیکن آپ اس کو دل میں جگہ نہ دو ورنہ فائدہ نہیں ہے. اور کسی کی تنقید کرنے سے بھی متاثر نہ ہوا کرو. یہ دونوں کام کا حصہ ہے. تنقید بھی ہوگی، تعریف بھی ہوگی. تعریف کرنے سے خوش نہ ہو، تنقید کرنے سے کام نہ چھوڑو. دونوں کو دل پر لوگے، تعریف کو دل پر لوگے کبر آنا شروع ہوگا. تنقید کو دل پر لوگے کٹھنا شروع ہو جاؤ گے. بولو گے یار ہم دین کا کام کریں، لوگ ہمیں پیچھے باتیں کرتے، چھوڑو کام ہی چھوڑ دو. تو نقصان تمہارا ہو جائے گا. یہ دونوں کام کی چیز نہیں ہے. اصل کام کیا ہے؟ مشن. مشن کو نہ چھوڑو، مشن پر چلو بس. اور جو اللہ کی رضا کے لیے خدمت کرتے ہیں، جس سے اللہ کام لے، وہ نہ کسی کی تعریف پہ خوش ہوتا نہ کسی کی تنقید پر. وہ اپنے مشن سے کام رکھتا ہے. اور یہ اللہ کے دین کے کاموں میں سستی نہ کرو. پچھلے ہفتے یہ بات سامنے آئی تھی کہ سستی کرنے سے کیا ہوتا ہے. ہمارا نقصان ہے، کسی کا کچھ نقصان نہیں ہے. خدا کی قسم سے کھا کے کہہ رہا ہوں، میں نہ ہوں تب بھی دین کا کام چلے گا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کسی نے کہا عمر کے آنے سے اسلام چمک گیا. رونا شروع کیا. کہا نہیں، اسلام کی وجہ سے عمر چمک گیا. تو ہم دین کی وجہ سے ہم چمکیں گے بھائی، ہماری وجہ سے کام نہیں چمکے گا. ہم چمکیں گے. اللہ کی مخلوق اور بھی بہت ہے، وہ ایسی بھی کام کر رہی ہے. تم نہیں بھی کرو تب بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے. جب اللہ کام لے رہے، اللہ نے قبول کیا، یہ سستیاں نہیں کرو. اس میں بڑا نقصان ہوتا ہے. اپنا نقصان ہے، کسی اور کا نقصان نہیں ہے. اپنا نقصان ہے.
کچھ نقصان ایسے ہیں جو آپ کے انفرادی نقصان ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جس پہ جماعت پہ اثر پڑتا ہے، دونوں کے اندر یاد کیا کرو، ورنہ تم پر وبال جماعت کا بھی آئے گا۔ ایک شخص ذمہ دار ہے، وہ اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرتا ہے نا، اس کی وجہ سے پوری جماعت پریشان ہوتی ہے، پوری جماعت کا وبال اس کے سر پہ ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے، وہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو اتنا کرو جتنا تم برداشت بھی کر سکو نا۔ جب تم ایک کام کرتے ہو سب کا اجر تمہیں اللہ دیتا ہے، تو سب کا وبال بھی تمہیں اللہ دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ثواب میں نیکی میں تو سب مل رہا ہے، اور پھر برداشت کرنا بھی سیکھو۔ میرے محترم ساتھیوں، جتنی ہم سے کمیاں ہو جاتی ہیں، انسان ہے چلو ہو جاتا ہے، لیکن اس پہ نادم ہو نا بندہ کہ مجھ سے یہ غلط ہو گیا، اپنی اس درستگی کی نیت کر لیں کہ آئندہ کے لیے میں اپنے معاملات کو درست کر کے چلوں گا۔ جب آپ کی نیت ہی نہیں ہوگی درست کرنے کی، تو پھر معاملہ اللہ کی اپنی نعمت چھین لے گا آپ سے۔ اللہ کی رشتہ داری کسی کے ساتھ نہیں ہے، یاد رکھنا، اللہ کو اپنا دین محبوب ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ میں کوئی کمال کا بندہ ہوں، آپ کے پیچھے کوئی رویا ہوگا جب یہ اللہ نے قریب کیا آپ کے پیچھے کس نے دعائیں کی ہوگی، اپنے اوپر نہیں جاؤ کہ میں تو ذکر کرنا شروع کر دیا، نہیں، خوف پیدا کرو اپنے اندر۔ میرے پیچھے والدین نے رونا، ان کا رونا ہوگا، بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، دوستوں کا، کسی کا رونا ہوگا کہ اللہ ان کی دعاؤں سے اللہ نے مجھے قبول کیا ہے۔ اپنی نیکیوں پہ نگاہ نہ ہو، اپنی نیکی پہ نگاہ کرنا یہ سب سے خطرناک بات ہے۔ میں، اس کا مطلب میں ہے نا، کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں، بھائی تیری حیثیت کیا ہے؟ یہ اللہ کر رہا ہے، شکر کر کہ اللہ نے تجھے قبول کیا، اللہ تیرا محتاج نہیں ہے، اللہ کی تیرے ساتھ کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آپ علیہ السلام نے جبرائیل امین سے پوچھا، بتاؤ اللہ کو میں زیادہ محبوب ہوں یا آپ زیادہ محبوب؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں، کیونکہ مجھے آپ کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ پھر فرمایا یار، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل یہ بتاؤ اللہ کو میں زیادہ محبوب ہوں یا اپنا دین زیادہ محبوب ہے؟ جبرائیل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کو اپنا دین زیادہ محبوب ہے، کیوں کہ اس دین کی تکمیل کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے۔ سوچو نا، یہ تصور میں تو اللہ نے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ کس کے لیے؟ دین کے لیے نا۔ تو اللہ کو زیادہ محبوب کیا چیز ہے؟ تمام نبیوں کو کیوں بھیجا؟ نبوت کیوں دی اللہ نے؟ تو جب ہم دین کے اندر سستی کریں گے، تو جب اللہ آپ کو اتنے اعزاز سے نوازتا بھی ہے نا، تو اتنا اس پہ اللہ کا عطاب بھی پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ دیکھو، ایک اچھی کارکردگی کرنے سے جب انعام دیا جاتا ہے، جب اس کی پرفارمنس بالکل بیکار ہوگی، اس پہ کچھ وہ بھی تو ہوگا نا یار۔ تو دونوں رخ دیکھا کرو نا، الٹ بھی دیکھا کرو۔ ہم الٹ نہیں دیکھتے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کرنا چاہے کم ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر، جو پرفتن دور چل رہا ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو قبول کیا اپنی یاد میں، اپنے ذکر کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ کتنے اور بھی لوگ ہیں پوری دنیا میں، دیکھو نا، پاکستان کے اندر دیکھو نا، اگر اللہ نے ہمیں چنا ہے تو یہ بتاؤ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ نہیں؟ جس فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم آسمان کو تھامے رکھو، تو فرشتے خوش ہیں اس کام پر یا ناخوش ہے؟ خوش ہے نہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا، ہم اللہ کی اطاعت کریں، خوش ہوں گے کہ نہیں؟ اور جب اللہ نے مجھے اور آپ کو قبول کیا دین کے لیے، تو ہم خوش ہوں یا ناراض ہوں؟ تو ہم دین کے کام پھر خوشی سے کریں نا، کہ اللہ تو نے خوشی سے ہمیں اپنے دین کے ساتھ جوڑا ہے، ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، ہم کیوں جو نا اپنے اوپر بوجھ بنا کے کام کریں؟ خوش ہو کے کام کریں، بوجھ بنا کر کام نہ کریں۔ نیکی کا کام کرتے ہوئے دل میں خوشی ہو، غم نہ ہو۔ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے میں دل میں خوشی ہونی چاہیے، بوجھ نہیں ہونا چاہیے کہ میں خرچ کرتے ہوئے بوجھ مجھ پر بن رہا ہے نا، تو خرچ نہ کر، ترے یہ خرچ کرنا فائدہ نہیں دے گا۔ تو جب دل سے خرچ کرے گا وہ فائدہ دے گا۔
کسی کو کھانا کھلانا ہو خوشی سے، بوجھ بنا کر نہیں کہ مجبوری یار کچھ تو کھلانا پڑے گا اور اندر سے دل گھٹ رہا ہو، مر رہا ہو، تو بہتر یہ کہ نہ کھلاؤ ورنہ اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا۔ نیکی کا جو بھی کام کرنا ہے خوشی کے ساتھ، دل بھی ہمارا خوش ہو، اس کام کو کرتے ہوئے ایک لذت محسوس ہو، خوش ہو۔ جب یہ کام کرنا ہی اللہ کے لیے تو پھر بھی انسان کو خوشی نہ ہو اس کام کو کرنے میں، بوجھ اس کو بنائے رکھے، تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ جب یہ کام اللہ کے لیے کرنا ہو تو دل میں خوشی ہونی چاہیے۔ نیکی کر کے انسان کو خوشی، ہاں غم تب ہونا چاہیے کہ نافرمانی ہو جائے اللہ کی، گناہ ہو جائے، پھر ندامت ہونا چاہیے، پھر غم ہونا چاہیے کہ اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ تو ہم تو الٹ چلتے نا، نیکی کرنی نیکی بھی ہے لیکن وہ خوش بھی نہیں ہے، بوجھ بنی ہوئی وہ نیکی۔